السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق سر آفیشیل میں شیخ محمد توفیق آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، چونکہ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہر چیز کو لائٹ میں لیتے ہیں، سرسری لیتے ہیں کہ بہت ویڈیو آئی، بہت دیکھی، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا وہ لوگ نہیں جانتے۔ تو ایسے تمام دوستوں کے لیے میں کہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، آپ کو ریئلائز ہوگا، آپ کو احساس ہوگا کہ واقعے میں ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر، اس سبجیکٹ پر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے اور اس کا احتیاط رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ زندگی جیتے جی جہنم بن جاتی ہے۔ میرے دوستو، انسان کے دلوں میں بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جیسے ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، ظاہری بیماری، کسی کو پھوڑا پھنسی ہو گیا سمجھ میں آتا ہے، کسی کو چشمے کے نمبر آ گئے سمجھ میں آتا ہے، کسی کو کچھ لگ گیا، پٹا بندھایا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دلوں کی ہوتی ہیں، اندرونی بیماریاں۔ تو وہ اندرونی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جس کا نام ہے حسد، جلن۔ یہ ایک عام بیماری ہو گئی، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ بیماری جس کو لگ جاتی ہے نا، پھر وہ انسان زندگی میں خوش نہیں رہ پاتا، کیونکہ انسان آج جتنا اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دھیان سے سننا میری بات، انسان جتنا آج اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ دوسروں کی خوشیوں سے، دوسروں کے سکھوں سے غمگین اور پریشان ہے۔ اس لیے دوستو، آج میں آپ کو حسد کے نقصان اور اس کے علاوہ نظر بد پر کچھ بات کرنے والا ہوں۔ ایک عام طور پر کوئی ایک انسان ترقی کر رہا ہے، کسی کی دکان چل رہی ہے، کسی کا رشتہ اچھی جگہ ہوا، کسی کی شادی اچھی ہوئی، کسی کی جوڑی اچھی ہے میاں بیوی کی، کسی نے اچھی گاڑی لی، تو اب کچھ لوگ ایسے خرافاتی ہوتے ہیں جن کو وہ ہضم نہیں ہوتا، اور وہ یوں نہیں سوچتے کہ اللہ اس کو بھی دے مجھے بھی دے، بلکہ اس کو دیکھ کر ان کو گھٹن ہوتی ہے اور سوچتے کہ وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے، وہ میرے پاس آئے یا نہ آئے لیکن اس کے ہاتھ میں نہ رہے، اور دوسرا اس پہ نظریں لگاتے ہیں، او ہو ایسی بیوی، او ہو ایسا شوہر، او ہو ایسی گاڑی، اور اندر ہی اندر جلے جاتے ہیں حسد، او ہو ایسے بچے، او ماشاءاللہ ٹوینس بیبی ہوا، کیا بات ہے، او لڑکا ہوا، او ہو لڑکیاں ہوئی۔ تو یہ جلن، حسد ان کو کھائے جاتی ہے، اور پھر وہ جس طرح اندرونی بیماری کے شکار ہے، اسی طرح باہری بیماری کے شکار ہوتے ہیں۔ کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری لگ جاتی ہے، کسی کو کیا، کسی کو ڈپریشن، کسی کو اور کوئی بیماری۔ انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اس کے نقصان کیا ہے؟ جو لوگ حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، سب سے پہلا نقصان کہ وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں وہ لوگ۔ دوسرا نقصان، ان کا خون جو ہوتا ہے وہ اندر سے کالا ہوا جاتا ہے۔ تیسرا نقصان، ان کو چین کی نیند نہیں آتی۔ چوتھا نقصان، ان کے چہرے کی رونق زائل ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، اور ان کا جسم گھلتا جاتا ہے، جس طرح ادھئی کھاتی ہے اسی طرح اندر سے کھواتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے نقصان ہے، وہ انسان کو ترقی کا من نہیں ہوتا، مایوس ہو جاتا ہے، بلکہ وہ انسان سے، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بیماری میں مبتلا ہے، ان سے گزارش ہے کہ کبھی بھی ایسا دل میں بات آئے تو یہ بولو ماشاءاللہ، اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ مجھے بھی دے گا۔ پھر 2 رکعت نماز اللہ سے پڑھے، یا اللہ وہ بھی تیرا بندہ، وہ بھی تیری بندی، اللہ تو نے اس کو نوازا، اللہ اس میں برکت دے، سلامتی دے، یا اللہ وہ دولت، وہ نعمت میں بھی چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرا بندہ میری دی ہوئی نعمت سے، دوسروں کی نعمت سے خوش ہے، اس نے دوسرے کے لیے مانگا، اللہ سب سے پہلے میں اس کو دے دوں، تو یہ کام کرے۔ اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی نظر بد لگ گئی ہے، خراب نظر لگ گئی ہے، اس میں انسانوں کی نظر بھی لگتی ہے، جناتوں کی بھی نظر لگتی ہے، دھیان سے سنیے گا۔
فار ایگزامپل اگر ایک لڑکی ہے، وہ لڑکی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، اب وہ گھر میں تنہا رہتی ہے، اکیلے رہتی ہے، اس کا کمرہ الگ ہے، یا آنا جانا اس کا کسی راستے سے اکیلا ہے، تنہائی والا ہے، تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی جنات اس کو پسند کر لیتا ہے۔ اب اس کا رشتہ ہو گیا، رشتے کے بعد وہ لڑکی اپنے سماج پریوار میں رہ رہی ہے، لیکن وہ جنات جو میل جنات مرد جنات میں سے تھا، اس نے سوچا کہ یہ تو چلی گئی، اب وہ شرارت کرنے لگتا ہے، ان میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کروانا، اور پھر سے اس کو علیحدگی، یا طلاق دے دے یا گھر بیٹھ جاوے، پھر گھر بیٹھ جاوے اکیلی، پھر سے وہ جنات کے حملے، اس کے تسلط، اس کا اختلاط، اس کا میل جول ملاپ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لڑکی پھر ڈپریشن میں اس کے بالکل اس میں کھو جاتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کو صدمہ ہے، گھر بیٹھی ہے اس کا طلاق کا، لیکن پتہ نہیں ہوتا یہ شرارتی جناتوں کا، شیاطین کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ رہیے گا۔ دوسرا معاملہ، ایک لڑکی ہے، اس کو کوئی دوسرا لڑکا پسند کر رہا ہے، اب اس نے دیکھا، اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی شادی ہو گئی، وہ کچھ کر نہیں پایا، یا پھر وہ لڑکی اس کے کانٹیکٹ میں ہے، اس نے رشتہ بھیجا تھا لیکن منع ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یا تو اس کی حسد اور نظر بد لگ جائے گی، تو بھی وہ پریشان رہے گی کچھ وقت تک، جب تک نظر کا اثر نہیں ہٹے، یا کچھ اتنے خرافاتی لوگ ہو گئے ہیں، شیطان مردود، جو گھروں میں پیپر آتا ہے نا، دیویہ بھاسکر سندیش، اس کو اٹھا کر دیکھنا، اس میں ایڈورٹائز ہوتی ہے، ماں امبے جیوتش، کالی بابا جیوتش، مستان جیوتش، KGN بنگالی بابا، 100% کام، اس طرح کی ایڈورٹائز دیکھتے ہیں، 100% ملاپ، لو پرابلم سولیوشن۔ اب اس کو دیکھ کر ان کے پاس جاتے ہیں، یا تو اس کو وش میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سکھاؤ بابا ہوتے ہیں، ناپاک علم والے، تو بعض مرتبہ ان کا علم جو ہے وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس پر جادو چل جاتا ہے، لڑکی پر وش کرنے کی جگہ اس پہ شیطانی اثرات، شیطانی جادو وہ لڑکے کی طرف سے، وہ پریشان پریشان پریشان۔ شیطان کس دن خوش ہوتا ہے؟ جب اس کی طلاق ہوتی ہے، اور وہ لڑکا بھی خوش ہوگا کہ چلو طلاق ہو گئی، اب لائن ڈال دو۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو بس خوش ہوگا، میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ یہ معاملے آج کل ہو رہے ہیں دوستو۔ اب سوال یہ ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ دیکھو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کالا ٹیکا لگاتے ہیں بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے، لیکن شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی الیکھ نہیں ہے، شریعت میں کسی جگہ ثابت نہیں ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اس سے شیطان نے دور کر دیا، ٹوٹکوں میں امت کو پاڑ دیا۔ اس کو ٹوٹکے بولتا ہے، کچھ لوگ لال مرچی بالتے ہیں، وہ پھوٹتی ہے، بولو بہت زبردست نظر تھی۔ ارے بھائی، یہ ٹوٹکے ہیں، پہلے باپ دادا کے زمانے سے، کسی کے باپ دادا جو غیر مسلم تھے بعد میں ایمان والے ہو گئے، تو وہ چلا آ رہا ہے، وہ چل رہا ہے، زمانے ظاہلیت چل رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے نظر بد کی ایک دعا بتائی۔ کیا دعا بتائی؟ کسی کو نظر لگ جائے، نظر لگنے کا اندیشہ ہو، یہ دعا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن کی آیت ہے، وہ دعا پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ کیسی بھی نظر ہوگی اتر جائے گی۔ اگر بچہ ہے، لڑکی ہے، کسی کی شادی ہے، شادی کا نکاح کا دین ہے، اس پر پڑھ کے دم کر دی تو انشاءاللہ کسی کی نظر بد انسان کی بھی نہیں لگے، شیطان کی بھی نہیں لگے، جنات کی بھی نہیں لگے۔ وہ دعا آپ نوٹ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُذْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ دعا پڑھ لینی ہے سورہ نوح کی، اور یہ آیت پڑھ کے اس پر دم کر دینا ہے، اور گھر سے نکلیں تو بچوں کا آیت الکرسی پڑھ کے دم کرا کر نکالیں، تو انشاءاللہ یہ نظر بد کا بہت بہترین علاج ہے، بہت بہترین عمل ہے۔
اس عمل کو کیا جائے گا انشاءاللہ نظر نہیں لگے. اگر نظر لگ گئی، پتہ چلا نظر لگی ہے، سر بھاری رہتا ہے، شریر جسم کانپ رہا ہے، خیالات بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو رہے ہیں، اندھیریاں آ رہی ہے، تو ایسے شخص پر اس آیت کو پڑھ کے دم کر دیں اور اس پر چھڑک بھی دیں، انشاءاللہ نظر بد اتر جائے گی. اچھا، اب جن لوگوں کو نظر لگتی ہے، جھگڑے بار بار ہوتے ہیں میاں بیوی میں، بار بار بچے بیمار پڑتے ہیں، ان سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی جوڑی صحیح سلامت ہے، آپ کا جوڑا بہترین ہے، آپ کے بچے اچھے ہیں، آپ کا کاروبار اچھا، تو اس کو پھر زینت میں، زیب و زینت میں اور دکھلاوے میں، شو میں مت ڈالو اس کو. یہ جتنی شو ہوگی اتنی نظریں لگے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا. اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اگر آپ اپنی بیوی پر، اپنے شوہر پر، اپنی گاڑی پر، اپنے کاروبار پر، اپنے بچوں پر اترائیں گے اور دکھلاوا کریں گے، پھر تو ظاہر سی بات ہے نظر لگنی ہی لگنی ہے. اس لیے اترانے سے باز آ جائیں اور دکھلاوے سے باز آنے کے بعد، اترانے سے باز آنے کے بعد اپنے آپ کو سادگی میں رکھیں. اگر ہم نہیں رکھ پاتے، ہمارا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ بھائی کتنا بھی سادگی کرو لیکن نظر لگ ہی جاتی ہے، تو پھر کالا ٹیکا لگانا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. بلکہ یہ جو آیت میں نے بتائی اس آیت کو پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر نکلیں. انشاءاللہ ہر طرح کے شرور سے، شیاطین سے، جنات سے، انسانوں کی نظر بد سے، تمام سے اللہ حفاظت کر لے گا. بس یہ دعا سب کو سکھلا دو اور ہر ایک کے سینے میں ڈال دو اس کو. کہیں بھی ایسا لگا فوراً دعا پڑھی، دم کر دیا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھا ہو جائے گا، نظر اتر جائے گی. اس آیت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ کر دم کیا ہے، اس سے علاج کیا ہے نظر بد کا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، لائک نہ کرنا ہو تو دعا کر دیجیے گا، اللہ اس کو قبولیت دے. اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اسی طرح آپ کو علم و حکمت کی باتیں ملتی رہیں. السلام علیکم.